اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایڈوکیٹ خلیل احمد، پریزیڈنٹ مسلم سیوا سنگھ، رجسٹرڈ سوسائٹی نمبر 309/2021 آپ سب سے مخاطب ہوں اور اطلاع دیتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے آف لائن میں بڑی تعداد میں ممبرشپ دی ہے، اور ساتھ میں ہم نے غریب مسلمانوں سے ریزیڈینشل ہاؤس کے لیے اپلیکیشن فارم مسلم سیوا سنگھ کے تحت لیا ہے اور اس کی پروسیسنگ جاری ہے۔ اور ہم نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے مخالفین کی طرف سے جو ہم کو تکلیف دی گئی اور ہمارا کام کو روکنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، یہ ایک فرد نے نہیں کیا بلکہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جو ممبر آف پارلیمان ہیں حیدرآباد کے اسد الدین اویسی، اطلاع کے بموجب انہوں نے ان کے ملک پیٹ کے ایم ایل اے احمد بلالہ کو ہدایت دی کہ وہ ہمارے آفس کم ریسیڈنس کا معائنہ کرتے ہوئے ہمارے کام کو روکا جائے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ صدر مجلس مسلمانوں کے دشمن ہیں اور مسلمانوں کے کام میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اور مسلمانوں کو فلاحی اسکیمات سے روکتے ہیں، اور جو بھی مسلمانوں کے فلاح کے تعلق سے سوچتے ہیں تو ان کو تکلیف اور مقدموں میں پھانستے ہیں۔ اور ہم آج آپ کو اس لائیو پروگرام میں بتا دیتے ہیں کہ جو لوگوں میں تشویش ہے کہ ہمارا جو این جی او ہے مسلم سیوا سنگھ، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، لوگوں میں تشویش ہے اور لوگ غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم آپ کو ایک ایک بیلا آپ کو سمجھائیں گے کہ ہم نے کیا طے کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو رجسٹرڈ آفس ہے ہاؤس نمبر 84542 ایراگڈا حیدرآباد تلنگانہ اسٹیٹ میں واقع ہے، اور ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہمارے اس طرح ہیں۔ ایک نمبر میں ہم نے لکھا ہے ٹو پرووائڈ سوشل ایڈ سروس وداؤٹ اینی موٹیو آف پروفٹ اینڈ ٹو انہینس نیشنلزم اسپرٹ امانگ مسلم کمیونٹی۔ ہم سوشل سروس بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور مسلمانوں میں نیشنلزم کی اسپرٹ، جس کو قوم پرستی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو بڑھانے کی کوشش کے تعلق سے ہم اس بیلا میں لکھے ہیں، اور مسلم کمیونٹی میں ملک سے وفاداری کرنے اور ملک سے محبت کرنے کا جذبہ بڑھانے کے لیے ہم نے پہلا بیلا لکھا ہے۔ نمبر 2 میں ہم لکھتے ہیں ٹو ورک فار دا کمیونل ہارمونی امانگ دا سٹیزنس، یونٹی اینڈ نیشنل انٹیگریٹی۔ تو ہم کام کریں گے کہ کمیونل ہارمونی کے لیے، جو ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور قوموں کے ساتھ اتحاد و اتفاق کی زندگی گزارنے کے لیے، اور پھر ہندوستان میں یکجہتی کے لیے اور ہندوستان کو کی انٹیگریٹی کے لیے۔
پھر نمبر 3 پہ ہم لکھتے ہیں ٹو میک سروسز اویلیبل فرام گورنمنٹ اینڈ ادر ایجنسیز کنسرننگ فیسلٹیز سروسز اینڈ یوٹیلیٹیز سچ ایز پرووائڈنگ ریزیڈینشیل ہاؤسز انڈر گورنمنٹ اسکیمز. ہم گورنمنٹ سے جو خدمات ہیں اس کو سہولت پہنچاتے ہوئے ہم لکھے ہیں. پھر ہم بیلا نمبر 4 میں ٹو اسٹیبلش ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ارینج اسکالرشپ ٹو بریلینٹ اسٹوڈنٹس آف مسلم کمیونٹی. تو ہم تعلیمی اداروں کے قیام کے تعلق سے لکھے ہیں، اور پھر جو ہوشیار طلباء ہیں مسلمانوں میں ان کو وظائف دینے کے لیے ہم نے اس بیلا میں لکھا ہے. نمبر 5 میں ہم لکھتے ہیں ٹو پرووائڈ بینک اینڈ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن لونز فار دا اسٹیبلشمنٹ آف اسمال اسکیل بزنس ہاؤسز انڈسٹریز ٹو جنریٹ امپلائمنٹ. روزگار کو بڑھانے کے لیے ہم مائنارٹی فائنانس کارپوریشن سے اور پھر دیگر بینک سے لون دلانے کی بات کہی ہے تاکہ مسلمانوں میں روزگار بڑھ سکے. 6 نمبر پر یعنی 6 نمبر پر ہمارا بیلا ہے ٹو اریڈیکیٹ دا ایول پریکٹس آف انٹرسٹ بیسڈ لونز امانگ دا مسلم کمیونٹی. تو جو سود خوری اور سودی کاروبار ہیں معاشرے میں اس کو ہم مٹانا چاہتے ہیں، اس کے تعلق سے ہم نے لکھا ہے. پھر نمبر 7 میں ہم نے لکھا ہے ٹو انہینس دا انٹرسٹ فری لونز امانگ دا مسلم کمیونٹی اینڈ اسٹیبلشمنٹ آف انٹرسٹ فری بینکنگ سسٹم. تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں غیر سودی قرضوں کو بڑھاوا دینے کا اور پھر ساتھ میں ایک بینک قائم کرنا جہاں پر بنا سودی قرضے دستیاب ہوں، تو ہم اس تعلق سے لکھے ہیں. اور 8 نمبر یعنی 8 نمبر کا ہمارا جو ہے بیلا اس میں اس طرح لکھتے ہیں ٹو اسٹیبلش مسلم کوآپریٹو بینک. ایک مسلمانوں کا کوآپریٹو بینک کو ہم قائم کرنے کی بات ہم نے اس بیلا میں لکھی ہے. اور نمبر 9 یعنی 9 نمبر پر ہم نے لکھا ہے ٹو پروٹیکٹ مسلم وقف پراپرٹیز اینڈ اویل وقف لینڈس آن لانگ لیز ٹو کنسٹرکٹ ریزیڈینشیل ہاؤسز فار دوز ہوم لیس مسلمس ہو آر لیڈنگ بلو پاورٹی لائن. تو ہم نے 9 نمبر پر لکھا ہے کہ جو وقف کی جائیدادیں ہیں ان کا تحفظ کریں گے، اور ہم وقف بورڈ سے غریب مسلمانوں کے لیے زمین لیز پر حاصل کر کے وہاں پر مکانات بنا کر غریب مسلمانوں کو دینے کی بات ہم نے اس کلاس میں لکھی ہے. اور نمبر 10 میں ہم نے لکھا ہے ٹو اسٹیبلش پرائمری ہیلتھ سینٹرز اسکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشنز اینڈ ورکشاپس فار دا ٹیکنیکل ایجوکیشن ریکریشنل فیسلٹیز سینٹرز نالج گروتھ کلبس کمیونٹی ہالز ایکسیٹرا فار دا مسلم کمیونٹی. تو ہم نے بنیادی طور پر جو طبی سینٹرز ہیں پرائمری ہیلتھ سینٹرز قائم کرنے کی بات کہی ہے جہاں پر حکمت کا بڑھاوا ہو سکے اور لوگ اس سے فیضیاب ہو سکے. اور پھر کلبس ریکریشنل یعنی لوگ تفریح گاہ کے طور پر استعمال کیے جانے والے کمیونٹی ہالس کا بھی ہم قیام کا ارادہ اس بیلا کے تحت لکھے ہیں. پھر 11 نمبر پر ہم نے لکھا ہے ٹو پرووائڈ میڈیکل ایڈ اینڈ فائنینشیل ایڈ ٹو دا پیشنٹس ہو آر سفرنگ فرام کینسر اینڈ سچ ڈیڈلی ڈیزیزز irrespective آف کاسٹ کلر اینڈ ریلیجن. تو ہم اس کلاز میں لکھے ہیں 11 نمبر میں کہ مالیاتی سہولت یا امداد ان پیشنٹس کو جو کینسر اور دیگر ہلاکو امراض سے متاثر ہیں ان کو ہم امداد دینے کی بات کہے ہیں. اور یہ امداد
तमाम कौमों के लिए दस्तयाब रहेंगी। ना तो उसमें हम मज़हब देखेंगे और ना हम उसमें रंग नस्ल देखेंगे। फिर 12 में हम लिखते हैं टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू दोज मुस्लिम विडोज एंड डिवोर्सेस हु आर लीडिंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो 12 में हमने लिखा है कि जो बेवा मुसलमान बेवा हैं, गुर्बत के कम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उनको हम माली इमदाद देने की बात इस दिफा में कहे हैं। फिर 13 में हम लिखते हैं टू प्रोवाइड प्रोविजंस ऑफ नेसेसिटीज टू दोज मुस्लिम्स हु आर लीडिंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो इस दिफा में हम लिखे हैं कि जो रोज़ाना का सामान है खुर्द व नोश का, उन गरीब मुसलमानों को हम फराहम करेंगे जो सतह गुर्बत से कम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और 14 नंबर में यानी 14th क्लास हमारा है टू स्टैब्लिश शेल्टर्स विथ फूड एंड फ्री अकोमोडेशन फॉर हैंडीकैप्ड एंड ओल्ड एज्ड पर्सन्स बिलोंग्स टू द मुस्लिम कम्युनिटी। तो हम ऐसे शेल्टर्स कायम करना चाह रहे हैं जहाँ पर पनाहगाहें, जहाँ पर माजूरीन को रखा जा सके और फिर ज़ईफ़ मुसलमान अफराद को वहाँ पर हम पनाह दे सकें और उनको खुर्द और नोशी का तमाम इंतज़ाम मुफ्त में कर सकें। और फिर हमने लिखा है कि 15th क्लास में टू टेक पोजीशन ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज एक्वायर्ड थ्रू डोनेशंस, लैंड लीज फ्रॉम वक्फ बोर्ड एंड कंस्ट्रक्ट रेजिडेंशियल हाउसेस फॉर दोज होमलेस मुस्लिम्स हु आर लीडिंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो हमने लिखा है इसमें कि हम उन तमाम जायदादें जो हमारे डोनार्स हैं उनकी तरफ से आने वाली जायदादें और वक्फ बोर्ड की तरफ से हमको लीज पर मिलने वाली जायदादें, उन तमाम जायदादों को हम हासिल करने के इख्तियार रखने का हम इस क्लास में लिखा है। और फिर हम 16 नंबर यानी 16 नंबर पर लिखते हैं to establish primary health centers, skill development institutions and workshops for technical education, recreational facility centers, knowledge growth clubs, community halls, etc. for the Muslim community. फिर हम आगे लिखते हैं कि 17 नंबर में to approach court of law including the state high court and Supreme Court of India for the redress of grievances on behalf of Muslim community if the competent authority failed to render justice otherwise. तो हमने लिखा है कि हम ये अगर competent authority इंसाफ देने में नाकाम हो जाती है, हुकूमत नाकाम हो जाती है, तो हम स्टेट हाई कोर्ट से रुजू होंगे और सुप्रीम कोर्ट से रुजू होंगे ताकि हमको इंसाफ मिल सके। फिर हमने 18 क्लास में यानी 18th क्लास में लिखा है बैला की इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया implements NRC legislation, MSS will provide help desk to assist Muslim community to get NRC incorporation. In case of any difficulty arose for any individual or group of people to incorporate in NRC, the MSS will approach tribunals formed by the government to render justice. तो NRC का मामला जब भी अगर हुकूमत नाफिज करती है तो हम हमारे हेल्प डेस्क कायम करेंगे जो मुस्लिम सेवा संघ के वॉलंटियर्स इस डेस्क पर खिदमत अंजाम देंगे और रहबरी करेंगे उन तमाम मुसलमानों को। और फिर मुस्लिम सेवा संघ अगर किसी को NRC में मुश्किल आती है और अदालतों को रुजू होना पड़ता है तो मुस्लिम सेवा संघ ट्रिब्यूनल्स को जाएगी और फिर कॉम्पिटेंट कोर्ट्स को जाकर इनके लिए इंसाफ हासिल करने की बात कही है। फिर हमने लिखा है 19वें दिफा यानी क्लास 19 में टू प्रोवाइड लीगल एड एंड फाइनेंशियल एड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द अप्रेज्ड विक्टिम्स ऑफ मुस्लिम सोसाइटी। हमने जो मुसलमान मजलूम हैं उनको लीगल एड यानी क़ानूनी इमदाद और फिर साथ में माली इमदाद पहुंचाने की बात हमने लिखी है।
جو مسلمان طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر دفاع 20 یعنی کلاس 20 میں ہم لکھتے ہیں ٹو پروموٹ کلوز کوآپریشن امانگ ممبرس ٹو رینڈر آل پاسبل ایڈوائز اینڈ گائیڈنس ٹو ممبرس ریلیٹنگ ٹو دا مسلم کمیونٹی ڈیولپمنٹ۔ تو ہم آپس میں کوآرڈینیشن کی بات کرتے ہیں جو تمام ممبرس جس کو ہم ممبرشپ دے رہے ہیں اس کے تعلق سے لکھا ہے۔ پھر دفاع 21 میں ہم لکھتے ہیں 21 میں ٹو پرووائڈ سوشل اکنامک سیوک اینڈ کلچرل ڈیولپمنٹ ود ان دا تلنگانہ اسٹیٹ۔ تو ہم سماجی، معاشی اور پھر جو کلچرل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے وہ تلنگانہ اسٹیٹ میں فروغ کی بات ہم نے اس کلاس میں کہی ہے۔ 22 کلاس یعنی 22ویں دفاع میں ہم لکھتے ہیں ٹو پرووائڈ میڈیکل اینڈ ہیلتھ سروسز اور فائنینشیل ایڈ اینڈ ایمبولینس سروسز irrespective of religion, caste, color and economical status of all citizens۔ تو ہم طبی امداد کے تعلق سے لکھا ہے اور پھر طبی سہولتوں کے تعلق سے لکھا ہے اور مالی امداد کے تعلق سے لکھا ہے اور پھر ایمبولینس سروس اور پھر یہ تمام سہولیات کے لیے ہم بنا کوئی مذہب دیکھے ان تمام جو طلبگار ہیں ان کو ہم پہنچانے کی بات کہی ہے۔ نہ تو ہم اس میں کسی کی مذہبی حیثیت دیکھیں گے، نہ پھر ہم کسی کی ذات یا پھر کسی کا رنگ و نسل کے بارے میں غور کریں گے، بلکہ جو بھی ہندوستانی شہری ہیں ان تمام کو ہم یہ خدمت پہنچانے کی ہم نے بات کہی ہے۔ اور 23 یعنی 23 میں ٹو انڈیور ٹو ڈو آل دیٹ فیزیبل فار دا سیفٹی، سیکورٹی اینڈ کمفرٹ آف مسلم کمیونٹی ان تلنگانہ اسٹیٹ۔ تو ہم نے اس دفاع میں بتایا ہے اس بات کا یقین بنایا جا سکے کہ مسلمان طبقہ جو یہاں پر رہتا ہے ان کی حفاظت اور پھر ان کی سہولت وغیرہ کے تعلق سے مسلم سیوا سنگھ جو بھی ہو سکتا ہے وہ طریقے اپنانے کے بارے میں لکھا ہے۔ پھر 24 میں ہم لکھتے ہیں کہ جس کو ہم 24 کلاس کہتے ہیں ٹو انویسٹ اور ڈپازٹ منیز اور ریز فنڈس فرام دا ڈونرس اور دیر اتھرائزڈ ریپرزینٹیٹیوز فار اچیونگ دا آبجیکٹیوز آف دا ایسوسیشن۔ تو ہم جو بھی ڈونرس سے عطیے آتے ہیں اس کو ڈپازٹس میں رکھنے کی بات کہے ہیں اور پھر یہ ڈپازٹس فلاح کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ پھر 25 میں ہم لکھتے ہیں ٹو آرگنائز کمیونٹی ویلفیئر پروگرام ایونٹس فرام ٹائم ٹو ٹائم اینڈ ریز فنڈس فار دا سیم فرام ڈونرس اسپانسرس۔ دا فنڈس سو ریزڈ ول بی یوزڈ فار compensating part or whole of the expenses incurred by the association in achieving its objectives. Any surplus funds, if available from such activities, will be deposited to the pool of reserves, which shall be used only after approval of the general body. تو کمیونٹی ویلفیئر پروگرامز ہم ارینج کرتے ہیں یا اسپانسر کرتے ہیں تو پھر ہم کو جو ڈونرس ہیں، جو اسپانسرس ہیں، ان کی طرف سے جو بھی آمدنی ہوگی یا جو بھی مال امداد ہوگی اس کو ہم وہ تمام جو پروگرامس ہیں ان کے اخراجات کو منہا کرنے کے بعد بچی ہوئی رقم کو ہم ہمارے ریزرو فنڈ میں رکھیں گے اور پھر اس کا استعمال جنرل باڈی کی میٹنگ بلا کر طے کیا جائے گا۔ 26 کلاس میں ہم لکھتے ہیں کہ جس کو ہم 26 دفعہ کہتے ہیں ٹو ایجوکیٹ مسلم کمیونٹی فار برتھ کنٹرول ایز ورلڈ از سفرنگ پاپولیشن ایکسپلوژن۔ تو ہم اس کلاس میں لکھتے ہیں کہ دنیا آبادی کے مسئلے سے دوچار ہے، تو ہم مسلمان طبقے کو آبادی پر قابو پانے کے لیے برتھ کنٹرول یعنی پیدائش پر کنٹرول کرنے کے تعلق سے ہم ان کو تعلیم اور آگاہ کرنے کی بات لکھے ہیں۔ اور پھر 27 کلاس
یعنی دفاع 27 میں ہم لکھتے ہیں ٹو ایجوکیٹ مسلم کمیونٹی ٹو اوائڈ دا پریکٹس آف پولیگامی ان دا انٹرسٹ آف فیملی ویلفیئر پیس اینڈ پراسپریٹی. تو ہم مسلمانوں کو پولیگامی کو اوائڈ کرنے کے لیے کہتے ہیں اور اس کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، کیونکہ اس سے جو ذہنی سکون خراب ہوتا ہے. پولیگامی یعنی کثیر الازواج ہے. تو آج کل جو حالات ہوتے ہیں کہ آمدنی کم ہے لوگوں کے پاس اور ایک ایک کے پاس 3 4 بیویاں ہو جاتی ہیں، تو یہ عمل کو روکنے کے لیے تعلیم دینے کی بات ہم نے کہی ہے. اور قرآن پاک میں بھی یہی بات آتی ہے کہ آپ اگر استطاعت رکھتے ہیں اور انصاف کر سکتے ہیں تو 1 سے زیادہ 4 تک نکاح کرنے کی بات ہے. اگر نہیں کر سکتے ہیں تو 1 پر اکتفا کرنے کی بات ہے. تو ہم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو بھی ہمارے بائلا میں شامل کیا ہے. پھر 28 کلاس میں ہم یعنی 28ویں دفعہ میں لکھتے ہیں کہ ٹو ایراڈیکیٹ دا پریکٹس آف ڈاوری اینڈ طلاق فرام مسلم کمیونٹی. تو جو طلاق کا معاملہ مسلمانوں میں عام ہے اور مسلمان طلاق کے نام سے بدنام ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر جو جہیز کی لعنت ہے اس لعنت کو ہم ختم کرنے کے لیے اس دفعہ میں ہم نے لکھا ہے. اور پھر 29 دفعہ یعنی 29 کلاس میں ہم لکھتے ہیں ٹو آرگنائز فیملی کاؤنسلنگ کیمپس ٹو سیٹل فیملی اینڈ میریٹل ڈسپیوٹس امانگ دا مسلم کمیونٹی. اور ہم نے لکھا ہے کہ فیملی کاؤنسلنگ کیمپس ہم لگائیں گے مسلم سیوا سنگھ کی طرف سے، اور پھر وہاں پر جو خاندانی نزاعات ہیں اس کو آپس میں حل کرنے کے لیے کوشش کریں گے، جیسے جائیداد کا تنازع یا پھر ازواجی زندگی کا تنازع. تو ہم مسلمانوں میں تنازعات کو آپس میں حل کرنے کا جذبہ فراہم کرنے کی کوشش کریں گے. پھر کلاس 30 یعنی دفعہ 30 میں ہم لکھتے ہیں ٹو فارم دا پینل آف ایکسپرٹ لیگل ایڈوائزرس ٹو میٹ دا لیگل نیسیسٹی آف دا مسلم کمیونٹی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو قانونی امداد پہنچانے کے لیے یہ ایک تجربہ کار قابل وکلا کا ہم کی جماعت ہم بنانا چاہتے ہیں مسلم سیوا سنگھ کے تحت، تاکہ مسلمانوں کو خدمات انجام دیں اور قانونی امداد کر سکیں. پھر کلاس 31 میں ہم لکھتے ہیں جس کو دفعہ 31 کہتے ہیں ٹو فارم دا پینل آف کوالیفائڈ ڈاکٹرس اینڈ سرجنس ٹو میٹ دا نیسیسٹی آف دا مسلم کمیونٹی. تو کوالیفائڈ ڈاکٹرز اور پھر سرجنز جو ہوتے ہیں جراح، ان کا ہم ایک پینل بنائیں گے اور پھر مسلم کمیونٹی کی جو ضروریات ہے اس کو تکمیل کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے جہاں پر یہ سہولت مفت حاصل ہو سکے. اور پھر 32 میں ہم لکھتے ہیں ٹو فارم دا پینل آف ہاسپٹلس ٹو پرووائڈ سروسز وین ایور ریکوائرڈ ٹو دا نیڈی ریفرڈ بائی MSS. تو ہم نے پینل آف ہاسپٹلس یعنی یہ سپر اسپیشلٹی ہاسپٹلس کا ایک پینل بنانا چاہتے ہیں، اور ان سے ہم معاہدہ کریں گے کہ ہم جو بھی غریبوں کو اس ہاسپٹل کے لیے تجویز کریں گے وہاں پر ان کا علاج کیا جائے اور اس کے اخراجات مسلم سیوا سنگھ برداشت کرے گا. اور پھر 33 کلاس میں ہم لکھتے ہیں کہ ٹو بیکم اے ممبر آف فیڈریشن آف ایسوسیشن فار اچیونگ آبجیکٹس آف کامن انٹرسٹ ٹو دا مسلم کمیونٹی. تو ہم فیڈریشن آف ایسوسیشنز اگر بنتا ہے تو ہم ملک بھر کے فیڈریشن آف ایسوسیشن میں ہم شریک ہوں گے اور پھر مسلم کمیونٹی کی فلاح کے کام کریں گے. پھر کلاس نمبر 34 میں ہم لکھتے ہیں جس کو 34ویں کلاس کہتے ہیں، یہ آخری کلاس ہے ہماری. دا ایسوسیشن شیل ناٹ ایکٹ بیونڈ دا اسکوپ آف دیز آبجیکٹیوز وداؤٹ ڈیولی amending the provisions of the by-laws for the purpose. تو ہم نے جو اغراض و مقاصد آپ کو بتائے ہیں اس سے ہٹ کر مسلم سیوا سنگھ اور کسی بھی کام کی انجام دہی کا نہیں کر سکتی جب تک کہ ہم اپنے بائی-لا میں ترمیم نہیں کرتے. تو میں آپ کو یہ تمام الجھنوں کو دور کرنے کے لیے جو ہمارے مخالفین نے پیدا کیے ہیں آپ کو واضح طور پر بتا دیا ہوں کہ ہمارے اغراض و مقاصد کیا ہیں. اور ہمارا جو مسلم سیوا سنگھ ہے
وہ غیر سیاسی ہے اور پھر غیر نفع بخش ہے۔ تو ہم ان تمام مخالفین کو بھی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے کام میں ہرگز رکاوٹ نہ ڈالے، اگر ڈالتے ہیں تو اس سے ایک مسلمان طبقے کے حق میں ناانصافی ہوگی اور ہماری خدمات سے بڑا طبقہ محروم ہو جائے گا جو غریب مسلمانوں کا ہے۔ اور پھر میں اعلان کرتا ہوں کہ ہم نے آف لائن ممبرشپ کو بند کر دیا ہے، کیونکہ ہمارے مخالفین نے ہم پر حملہ اور مقدمات دائر کیے ہیں، لیکن ہمارے تمام جو پراسپیکٹیو ممبرس ہیں جو اس میں اپنا ارادہ رکھتے ہیں شرکت کا، تو ان کے لیے اور پھر دیگر افراد کے لیے ہم آن لائن ممبرشپ شروع کرنے کا ہم نے بہت جلد آغاز کریں گے، اور اس کی اطلاع ہم ہمارے یوٹیوب چینل مسلم سیوا سنگھ پر بھی دیں گے اور فیس بک کے پیج پر بھی دیں گے۔ آپ لوگ ضرور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کیجئے اور ساتھ میں جو مسلم سیوا سنگھ کا یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ ہمارا اگلا ویڈیو جب بھی ہم لوگ اپلوڈ کریں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن وصول ہو سکے اور آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو ہم آن لائن ممبرشپ اور پھر ممبرشپ کے بعد وہ تمام فیسلٹیز جو ہم پروپوز کر رہے ہیں، وہ تمام درخواستیں آپ کو آن لائن میں دستیاب رہیں گی، تو آپ گھر بیٹھے بیٹھے یہ کام انجام دے سکیں گے۔ تو ہم یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں ایک تو وبا چل رہی ہے اور دوسرے ہمارے مخالفین میں اتنی پریشانی آئی ہے کہ وہ بہت بے چین ہیں، تو ہم ان کی بے چینی کو دور کر دیتے ہیں اور ہمارا کام خاموشی سے جاری رکھتے ہیں، اور ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہماری نیتوں کے لحاظ سے کامیابی حاصل ہو اور ہم سے مسلمان